بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ مریم کے مضامین اور اس کا خلاصہ اور سورہ طٰہٰ اس کا مضمون اور خلاصہ کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں چونکہ زیادہ تر توحید، رسالت اور قیامت پر بحث ہوتی ہے، اس صورت میں بھی مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کیا اور توحید، رسالت اور قیامت کے مسئلے کی وضاحت فرمائی گئی۔ انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کیے ان میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، عمر مبارک 120 سال ہو گئی۔ ایلیا کی عمر 98 سال مفسرین نے لکھی ہے۔ اولاد کے کوئی بھی نہیں تھی، دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری آ گئی اور بیٹے کا نام بھی منتخب ہوگا کہ نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، اپنے مقام پر آپ پڑھ لیجئے۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے، ان کی ولادت کا تذکرہ اور حضرت مریم یہاں فرشتے کے آنے کا تذکرہ۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے گریبان میں آ کر پھونک مارتے ہیں، جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، پریشان ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری ترتیب بنا دی کہ اگر کوئی بولے پوچھے تو آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس بچے سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں گواہی دے دی، اپنی ماں کی پاکی اور طہارت کو بیان کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا واقعہ بیان کیا، ان کا قوم کو دعوت دینا، پھر قوم کا نہ ماننا اور شام کی طرف ہجرت کر جانا، ان کے بیٹوں کا تذکرہ۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نمبر 5، اور نمبر 6 حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا ان لوگوں کے بعد، ان انبیاء کے بعد ایسے نائل قسم کے لوگ ان کے جانشین بنے کہ وہ نمازیں بھی ضائع کرنے سے باز نہیں آتے تھے، نمازیں ضائع کرتے رہے، خواہشات پہ چلتے تھے، نبیوں کے راستے سے ہٹ کٹ گئے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے عقیدہ معاد کا انکار ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، بعثت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آخر میں فرمایا مومنین کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے فلاں بندے کے ساتھ محبت کی، اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ وقت لینے کے لیے مہینوں پہلے رابطے قائم کرتے ہیں کہ جی ہمیں 5 منٹ کا وقت مل جائے، 10 منٹ کا وقت مل جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مطلع کرتے ہیں کہ فلاں سے میں ناراض ہوں، فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ جبرائیل بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر سارے آسمانوں والے فرشتے ان کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی سب اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر نفرت کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے، زمین والوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آگے سورۃ طٰہٰ، یہ مکی سورت ہے، 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ ربط اس کا
سورہ مریم کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ مریم میں بعض واقعات اجمال سے بیان ہوئے اور سورہ مریم میں سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آ گئی. سورہ مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں مریم کا تذکرہ موجود ہے. طٰہٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہرحال اس صورت کے اندر بھی بڑے جامع مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اصول دین کو بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت میں بہت مشقت برداشت کرتے تھے. فرمایا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں. بڑا لمبا قیام آپ فرماتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس کی دعوت دینے میں یا اس کی تلاوت کرنے میں مشقت اٹھائیں، مشقت نہیں اختیار کیجیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ بے فکر رہیں ان سے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جس سے بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوسرے انبیاء کی بنسبت قرآن کریم میں زیادہ بیان ہوئے. مختلف مقامات پر انداز بدل بدل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا. تکرار بھی ہے، جس کے مقابلے میں اہل ایمان کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دجال آنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں. اور اصل چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واسطہ پڑا تھا وہ فرعون کے ساتھ پڑا تھا، فرعون کے ساتھ پڑا تھا. تو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ ہر زمانے میں فرعون ہوتے ہیں جس کا مقابلہ اہل ایمان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ابھی سے اس کے لیے استعداد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا بڑا لمبا قصہ آیت نمبر 9 سے 98 تک بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے. ہاں کچھ تقدیم تاخیر ضرور ہے، جیسے مدین سے واپس آنے کا ذکر پہلے ہے پیدائش کا، اور صندوق دریا میں بہا لینے کا بعد میں. کیونکہ ایک ایسے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے. جو چیز حکمت اور معجزت کے لیے جہاں پر مناسب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر رکھ دیتے ہیں. واپسی پہ جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آگ دیکھی تو وہاں پر پہنچے، اپنی بیوی کو بٹھایا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں. تو مدین میں چونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، کنویں پہ پانی وغیرہ پلایا. لمبا چوڑا واقعہ ہے، اکثروں کو معلوم ہی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی سے نوازا، نبوت عطا فرمائی، اور جس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا اس کا ذکر پہلے ہے، اس باقیوں کا ذکر پہلے اس کا بعد میں کیا. شرف کلامی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا. دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. فرعون سے اچھے انداز سے، عمدہ انداز سے سمجھانے اور اس کو واضح و نصیحت کرنے کی تاکید فرمائی کہ عمدہ انداز سے اسے مباحثے کرنے. پھر اس کا جادوگروں کو جمع کرنا، مقابلے کی تیاری کرنا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی، اس کا ذکر کیا، اور جادوگروں کو کھلی شکست ہوئی. جب شکست ہوئی تو انہوں نے وہیں پر اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، سجدے میں گرے اور مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر کی طرف نکل پڑے. پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں چل پڑا. تو اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اور فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اس ساتھیوں سمیت لاؤ لشکر سمیت دریا کی نظر ہو گیا.
پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کا ذکر کیا، سامری نے بچڑا بنایا تو بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر کیا، ناشکرے لوگ ہیں۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے شکر کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تورات کو لے کر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے نہ مانا، ٹال مٹول کی اس میں، کبھی کہنے لگے اللہ کا کلام نہیں، ہم اپنے کانوں سے سنیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو روکا اور منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے اس صورت میں، جن کا تذکرہ آ گیا، فرعون سے حفاظت کی، اور اس طرح نومولود بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بچ کر اس کے گھر میں جا کر پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، آپ کی پرورش خصوصی اہتمام کے ساتھ ہوئی۔ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ جو تھیں انہی کے انتخاب ہوا اور دوبارہ ان کے پاس رضاعت کی مدت تک لوٹ گئے۔ تو بہرحال یہ صورت کے اہم مضامین ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ معاندین سے آپ کہہ دیجئے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا تمہیں یہ سارا معلوم ہو جائے گا، انتظار کیجئے۔